اور بعض صحابہ نے کہا کہ افواہ سازی، جھوٹی افواہیں، جھوٹی خبریں، جس سے ہمیشہ وہ فرسٹریشن کا شکار رہتے تھے، ایسی افواہیں سنتے تھے کہ جس سے ان کا نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا تھا۔ تو قرآن مجید نے تخصیص نہیں کی کہ وہ عذاب کس طرح کے تھے۔ مفسرین کرام نے اس کی بعض شکلیں بیان کی ہیں کہ رب کائنات کا عذاب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے قحط کی شکل میں آتا تھا، کبھی بھوک کی شکل میں آتا تھا، کبھی مسلح شدہ جنگوں کی شکل میں آتا تھا، کبھی جھوٹی افواہوں کی شکل میں آتا تھا جو ان کا چین اور سکون چھین لیتا تھا، دشمن کے حملے کی خبریں، بے نقاب ہونے کی خبریں، طرح طرح کی افواہیں ہوتی تھی۔ مگر یہ ساری مختلف قسم کی عذاب کی شکلیں آنے کے باوجود لا یتوبون ولا هم یذکرون، کسی ایک عذاب سے بھی ان کو نہ توبہ کی توفیق ہوتی تھی، نہ اس سے وہ بیدار ہوتے تھے قابل غفلت سے۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ نحوست نے ان کو چار چوبیرے کیوں گھیرا کہ عذاب بھی ان کو نہ جگائے، تکلیف بھی ان کو نہ جگائے، مشقت بھی ان کو نہ جگائے؟ اگر اس کے سبب کو جاننا ہے تو اس سے پہلی دعا ہے پڑھیں۔ بنیادی طور پر قرآن مجید نے دو اسباب بیان کیے ان کے، اور آج کے میلاد النبی کے موقع پر ذکر مصطفیٰ کی محفل میں اس مضمون اور موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج امت مسلمہ اجتماعی طور پر کہاں کس جمال کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہماری تکلیفوں کا سبب کیا ہے، ہماری مشقتوں کا سبب کیا ہے۔ آیت نمبر 124 میں ایک سبب جو بیان کیا کہ وہ نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، حضور کی تعلیمات کو بڑے ہلکے انداز سے لیتے تھے، کھیل کود اور تماشے میں رسول پر نازل ہونے والے قرآن اور رسول کی تعلیمات کو گزار دیتے تھے، ہنسی مذاق اور ٹھٹھے میں گزار دیتے تھے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ نے ان کی ایک عادت بیان فرمائی، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ بڑے غور سے سنیں قرآن مجید جہاں منافقوں کی عدم بیداری اور عدم توبہ کا سبب بیان کر رہا ہے کہ ان کی کون سی عادتیں تھی جن کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں سے ہدایت چھین لی تھی، ان کی آنکھوں سے بصیرت چھین لی تھی، ان سے عقل و شعور کی دولت کو چھین لیا تھا۔ ایک سبب نبی کی تعلیمات کو ہنسی مذاق میں اڑانا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوتے، حکم ربانی نازل ہوتا، ارشادات اپنی زندگی کی ہدایات رب کائنات کی طرف سے ملتی، فَمِنْهُمْ، وہ آپس میں مَن يَقُولُ، بعض ان میں آپس میں ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں کہتے تھے، اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، آج تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا ہے حضور کی بات سن کے؟ ہمارے موجودہ دور میں دیکھیں لوگ قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھیں گے نہیں دیکھیں؟ یہ وہ منافقوں کا بیہیویئر ہے جو 1400 سال پہلے قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے اس کردار کی پہچان کرا دی کہ منافقوں کی پہلی پہچان جب اللہ تعالیٰ ان سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، ان کی آنکھوں سے بصارت رہتی ہے، بصیرت چھین لیتا ہے، دل سے بقاعت چھین لیتا ہے، عقل سے دانش چھین لیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ ان سے چھین لیتا ہے، دنیا کی ساری خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں مگر دین کے حوالے سے ان کے ذہنوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک سبب دین کا مذاق اڑانا ہے کہ جب رسول کی بارگاہ میں آتے، صحابہ کرام سراپا بہتر عقیدت و محبت بن کر حضور کی طرف توجہ کرتے، اللہ کی نازل شدہ آیات کو سنتے، حضور کے احکامات کو سنتے، حضور کی ایک ایک ادا کو دیکھتے، حضور فرما کیا رہے ہیں، حضور کیا کہہ رہے ہیں،
پوری توجہ ان کی کلام مصطفیٰ کی طرف ہوتی، پوری توجہ ان کی ذات محمد مصطفیٰ کی طرف ہوتی. یہ منافق ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں کہتے ایکم زادت ھذہ ایمانا، کیا تم میں سے بھی کسی کی ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ تو تمہاری معلومات میں بھی اضافہ ہوا؟ کوئی نئی چیز تمہیں نعوذ باللہ اس نبی سے سننے کو ملی؟ کوئی کام کی بات تمہیں اس حضور سے سننے کو، کوئی کام کاج کی بات ملی؟ اور انداز ان کا استہزاء کا ہوتا تھا، ہنسی مذاق. مزاح نے ایک دوسرے کو کہتے تھے آج نئی آیت اتری ہے، کوئی ہوا تمہارے ایمان میں اضافہ؟ نعوذ باللہ. آج نیا کلام ہوا ہے، آئی تمہیں کوئی نئی سمجھ؟ چونکہ صحابہ کو تو وہ کہتے تھے السفہاء، صحابہ کی جماعت کو تو وہ اپنی اصطلاح میں سفہاء کہتے تھے، بے وقوفوں کی جماعت. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23-24 میں دیکھیں، بلکہ 13 کے بعد سے ساری آیتیں منافقین کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی اسی طرح محبت پہ کھد جاؤ، ایمان لے کر آؤ جیسے یہ ابو بکر و عمر لے کر آئے، جیسے صہیب و بلال لے کر آئے، محبت و حقیقت کا پیکر بنو. تو وہ کہتے تھے قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، تم ہم جیسے سمجھدار پڑھے لکھے باشعور لوگوں سے یہ امید رکھتے ہو کہ نعوذ باللہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات مانتے. صحابہ کو اپنی اصطلاح میں سفہاء کہتے تھے.